السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسن. ناظرین، آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے تقریباً 11 سال بعد بھٹو کے جو عدالتی قتل تھا اس کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سماعت کی ہے. اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، کو چیئرمین آصف علی زرداری اور تقریباً تمام سینئر لیڈرشپ موجود تھی کمرہ عدالت میں. اس کیس سے بنیادی طور پر 2 پہلو ہیں. ایک تو ہے آئینی پہلو اور دوسرا ہے فوجداری پہلو. عدالتی معاونین جو ہے مقرر کیے گئے ہیں. خواجہ حارث ہیں، مخدوم علی خان ہیں، علی احمد کرد ہیں، صلاح الدین خان ہیں، یاسر قریشی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بھی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی غلام نبی یوسفزئی، 92 اخبار کے لیے لکھتے ہیں. ان سے چل کے پوچھتے ہیں تفصیلات کیس کی. آج غلام نبی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہ بتائیں کہ آج جسٹس منصور علی شاہ جو بینچ کے رکن ہیں وہ اتنے ایگریسو کیوں تھے؟ بیسیکلی آج جو قانونی نقطہ اٹھایا ہے تھرو آؤٹ دی ہیئرنگ میں، تو وہ جسٹس منصور علی شاہ نے اٹھایا اور وہ مینٹینیبلٹی پر بات کی ہے. اور ان کا کویسچن یہ تھا کہ اس ریفرنس میں کویسچن آپ لا کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جو حتمی ہو چکی ہے، اس پر ریویو ہو چکا ہے، تو اب ایک حتمی ججمنٹ کو ہم کیسے کھولیں. اور ان کا یہ بھی کویسچن تھا کہ اگر ہم یہ کھولتے تو پھر یہ جو ہے نا ایک نظیر جو ہے نا ایک مثال بن جائے گی، تو کل کوئی بھی آ سکتا ہے. تو اس حوالے سے مینٹینیبلٹی پر انہوں نے جو کہ ایک ویلڈ کویسچن اٹھایا ہے. اور یہ پھر جو آج سپریم کورٹ نے جو معاونین مقرر کی ہے تو اس میں جو کانسٹیٹیوشنل آسپیکٹ پر جو معاونین جو ہے نا معاونت کریں گے ان سے اس پہلو پر بھی جو ہے نا وہ رائے مانگی گئی ہے. جبکہ جو کرمنل سائڈ پر جو معاونین ہیں ان کو کہا ہے کہ جب ایک کیس ہے جس میں ٹرائل ہو چکا ہو تو وہ اس حوالے سے کہ جب ٹرائل ہو چکا ہو، ٹرائل مکمل ہو چکا ہو، کنوکشن ہو چکی ہو، ایگزیکیوشن بھی ہو چکا ہو، اس کے بعد جو ہے نا اس پر جو ہے نا اس کیس کو ان کے فیکٹس کے ساتھ جو ہے نا دوبارہ دیکھنا. یہ بھی دیکھے کہ ہائی کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے. اور یہ کویسچن بھی انہوں نے ڈالا کہ یہ جو ہائی کورٹ نے براہ راست ٹرائل کی ہے تو اس کی کیا کوئی ماضی میں کوئی مثال تھی، اور کیا ہائی کورٹ کا جو براہ راست ٹرائل کرنا تھا وہ درست تھا یا غلط تھا. صحیح. اچھا، چیف جسٹس قاضی فائصہ کے سامنے یہ استدعا کی احمد رضا قصوری نے کہ اس کیس کو عدالت کے الیکشن کے بعد جو ہے تو سنا جائے، لیکن چیف جسٹس نے یہ استدعا منظور نہیں کی ہے، مسترد کی ہے. تو کیا یہ ایک سیاسی جماعت کا، ویسے تو اچھی بات ہے کہ ایک ماضی کی غلطی ہے اس کو جو ہے تو ٹھیک کیا جا رہا ہے، لیکن کیا یہ سیاسی جماعت کے لیے ایک بیانیہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، کرمنل سائڈ پر احمد رضا قصوری اس کیس کا حصہ ہے، کیونکہ ان کے ایف آئی آر پر جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا پروسیس شروع ہوا تھا، لہٰذا وہ اس مقدمے کا جو کہ ریفرنس کی شکل میں ہو یا وہ احمد رضا قصوری اس کا حصہ ہے. انہوں نے آج جو کویسچن ریز کیا ہے وہ بہت ویلڈ ہے. اس کی بات، کیونکہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ بھٹو ریفرنس کیس کا جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہم ہے. عام انتخابات سر پر ہے، 1-2 دن میں جو ہے نا شیڈول آ جائے گا، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی جو الیکشن کمپین ہے وہ شروع کی ہے. تو یہ جو کیس ہے اور جس کا آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ جو ہے نا اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈائریکٹ بھی جو ہے نا اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو یہ اس کے جو الیکشن کمپین ہے وہ پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ ہوگا، وہ بلکہ بوسٹ کرے گی یہ جو پروسیڈنگ ہے. اس حوالے سے ان کا جو تھا اعتراض آپ کہہ لیں یا جو کویسچن ہے کہ اس کو الیکشن کے بعد کر لے، وہ بہت ویلڈ تھا، تاکہ جو الیکشن کمپین ہے اس سے یہ تاثر نہ ہو کہ الیکشن کمپین میں اس کو فائدہ مل رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں 2018 میں بھی جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے اسی طرح کے جو ہے نا اعتراضات آئے تھے. تو ان سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹائمنگ کو دے کے، کہ کل جو نوٹس لیا ہے اس کے
جو تاحیات نااہلی والی اور پھر تو یہ ساری چیزیں ٹائمنگ بہت اہم ہے ان چیزوں میں. اور اس سے ظاہری طور پر جو دیگر حریف سیاسی جماعتیں ان کے لیے جو ہے نا یہ ایک کویسچن کھڑا ہوگا بلکہ ان کے سامنے کہ بھائی جو اگر سپریم کورٹ کے ذریعے کوئی ریلیف مل رہا ہے یا ان کے انتخابی مہم میں کوئی فائدہ مل رہا ہے تو باقی جماعتوں کو بھی جو ہے نا اس طرح کا جو ہے نا میدان جو ہے نا ملنا چاہیے. کیونکہ جو الیکشن ہے وہ تو یک طرفہ کام ہے ہی نہیں, اس میں بہت سارے جو ہے نا سیاسی جماعتیں ہوتی ہے اور انہوں نے اس میں حصہ لینا ہوتا ہے. تو یہ امپریشن بہرحال سپریم کورٹ کو دور کرنا ہوگا. چیف جسٹس جو سابق تھے ثاقب نثار وہ تو باقاعدہ شیخ رشید کے حلقے میں جا کے انہوں نے ہسپتال کا دورہ کیا تھا اور اس کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے. تو بالکل ثاقب نثار نے بھی الیکشن کیمپین چلائی تحریک انصاف کی. فیصل وارڈا کی ملاقاتیں جو ہے تو وہ متواتر ہوتی رہتی تھیں. اب جو ہے تو چیف جسٹس قاضی فائصہ بھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں. دونوں میں کوئی فرق کچھ ہے نہیں. دیکھیے یہ تو جو یہ کیس چلے گا اور جو ہے نا باقی کیسز سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے تو پورا سینارو جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے. لیکن اس ملک میں بدقسمت یہ ہے کہ ہر دور میں ایک پیج ہوتا ہے اور اس پیج میں جو ہے نا سارے جو ادارے وہ ایک پیج پر آ جاتے ہیں. تو پھر جو ہے نا اگر اسی طرح جو ہے نا کہ ایک خاص جماعت کو جو ہے نا فیور مل رہا ہو تو پھر یہی تاثر ابھرے گا کہ پھر جو ہے نا کوئی صفحہ ہے اور اس پر سب ایک ہے. ویسے آپ نے تاحیات نااہلی کی بات کی, آپ کا بڑا تجربہ ہے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کا تقریباً 10-12 سال سے. یہ بتائیں کہ اب قانون بھی الیکشن ایکٹ میں تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال کی گئی ہے, لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کی بھی ایک ججمنٹ ہے عمر عطا بندیال صاحب. تو کیا چیز پریویل کرے گی؟ کیا یہ وہ جو ٹریبیونل لیول پہ یہ ان کے لیے مسائل نہیں ہوں گے کہ وہ کون سی قانون پہ ریلائی کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ریلائی کریں, اس لیے نوٹس لیا ہے؟ دیکھیے وہ تو جو ایکٹ ہے پارلیمنٹ ہے جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے انہوں نے 5 سال کیا ہوا ہے, تو یہ اگر اس کا یہ ہوتا کہ اگر کوئی کنوکٹڈ شخص جو کہ 62 ایپ میں کنوکٹڈ ہو, ان کے 5 سال مکمل ہوئے ہو اور وہ جا کے انتخابات میں کاغذاتی نامزدگی جمع کرے, ریٹرننگ افسر اسے مسترد کر دے اس بنیاد پر کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے جس میں وہ یہ طے کر چکی ہے کہ 62 ایپ کی نااہلیت تاحیات ہے, اور وہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے اس کو اگنور کرتا ہے, تو وہ پھر جو ہے نا وہاں سے وہ پھر وہ جائے گا ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ سے معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ لیول پر جو ہے نا اس کو وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ آنے کے بعد جو فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے کہ بھائی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے, یا وہ یہ کرے کہ نہیں وہ فیصلہ بدستور برقرار ہے. لیکن یہ اس کے جو جس کو کہے کہ جو الیکشن پروسیس ہے وہ شروع ہو اور کسی پر اعتراض اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فورم سے ہو کے جو ہے نا وہ آ جائے. لیکن اس طرح براہ راست کا سپریم کورٹ کا جو ہے نا وہ ان چیزوں میں خود جو ہے نا وہ پڑ جانا جو ہے نا اس سے پھر جو ہے نا سوالات وہ پیدا ہوتے ہیں اور تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید جو ہے نا کسی اسپیسیفک شخص یا اسپیسیفک سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ غلام نبی یوسفزئی صاحب. تو ناظرین بھٹو ریفرنس کی اگر بات کی جائے تو پہلے عدالتی معاونین اس بات پر عدالت کو اسسٹ کریں گے کہ مینٹینیبل ہے یا نہیں صدارتی ریفرنس, اور پھر اس کے بعد معاملہ دیکھا جائے گا کہ کیا براہ راست ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. اور جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک کو بھی اس کیس میں عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے جو کہ کرمنل ایسپیکٹ جو ہے تو اس معاملے میں دیکھیں گے. اگلی سماعت اور پھر اس کے بعد ہونے والی سماعتیں روزانہ کی بنیاد پر ہوں گی. جنوری کے دوسرے ہفتے تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.